والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب تو یہ ہے کہ جہاں پہ اس کا نام آ جائے. ادب تو یہ ہے کہ جہاں پہ اس کا نام آ جائے. زباں پہ درود و سلام آ جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں. رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں. رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں.
مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ. مجھے مفتی انس بندیالوی صاحب نے فرمایا آج کے تعارف کروانا ہے اپنے کتاب کا. ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اجمال قبل تفصیل کچھ پیش کروں گا. مزید توضیحات استاذ العلماء جامع المعقول مفتی فضل الرحمن بندیالوی صاحب فرمائیں گے. کتاب جو آپ نے پڑھنی ہے سبقاً اس کا نام مسلم الثبوت ہے. مسلم الثبوت جو کتاب ہے یہ محب اللہ بن عبد الشکور رحمہ اللہ کی ہے. یہ 12ویں اور 11ویں صدی کے بہت بڑے علامہ تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی. انہوں نے اس سے پہلے بھی اپنا سکہ منوایا سلم العلوم منطق کے اندر لکھی اور اپنی کتاب مسلم الثبوت میں اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے سلم العلوم کے اندر بیان فرمایا ہے. اس کے لکھنے کا پس منظر جو ہمیں اساتذہ نے بیان فرمایا ان میں سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کیونکہ اورنگزیب رحمہ اللہ کے دور کے تھے تو حضرت نے ان کے پوتے جو ان کے رفیع القدر نام تھا شاہ عالم کے بیٹے تھے ان کو پڑھاتے تھے. تو اس میں انہوں نے اس سے پہلے بھی انہیں لکھنؤ کا دکن کا قاضی مقرر کیا. تو پھر یہ کابل میں ان کے ساتھ بھی گئے. تو ہوا یوں کہ ان کو جب قاضی مقرر کیا تو کچھ لوگوں نے کہا تو ایک منطقی آدمی ہے اور منطقی آدمی عہدہ قضا پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے. تو یہ کچھ اشکالات کیے تو حضرت نے پھر بیان مسلم الثبوت لکھ کے بتایا کہ ہم منقول کو بھی بڑا اچھا جانتے ہیں. اور یہی ایک پس منظر آپ کی زیر نظر کروں گا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب ملا بحر العلوم عبد العلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی جب مدینہ شریف میں عبد العزیز محدث دہلوی سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی کوئی ایسا ہی مناقشہ ہوا. تو حضرت نے پھر ارکان اسلام کتاب لکھ کے بتایا جو آج ابھی پہلے کوئٹہ سے چھپی تھی ابھی جو ہے نا بیروت سے بہت زبردست تحقیق کے ساتھ طبع ہوئی ہے. تو حضرت نے جب لکھ کے بھیجی فرمایا کہ یہ پڑھیے ہم منقول پہ بھی دسترس رکھتے ہیں اور معقول پہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ تو اس کا پس منظر تھا جو میں نے بیان کیا. حضرت نے یہ کتاب 1101 کے قریب لکھی. حضرت کی پیدائش 1056 میں ہے اور فوت 1119 میں ہوئے. بہار ایک صوبہ ہے بہار با کے نیچے کسرہ ہے وہاں کے تھے. یہ حضرت نے جو ہے شمس الدین قطب الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا اور قطب الدین کنوجی سے بھی علم حاصل کیا آپ نے. یہ سید تھے شاہ صاحب تھے. دو مشہور ان کے اور بھی اساتذہ ہیں یہ دو مشہور ان کے اساتذہ میں سے تھے. حضرت کا کتاب کے اندر اسلوب یہ ہے کہ ایک مقدمہ لکھا مقدمہ کے اندر حضرت نے تعریف کے اوپر بحث کی اور موضوع غرض و غایت اس پہ علمی مناقشہ کو وارد کیا. حد اضافی حد لقبی پھر مشہور تعریف سے عدول کیا پھر اس کی وجہ کو بیان فرمایا. محکم الاصول جو ہے امان اللہ بنارسی ان کے اوپر رد کرتے ہیں. پھر تحریر ابن حمام کی جو کتاب ہے
اس کے حوالے سے بحث کرتے ہیں. پھر اسرار جو کشف الاسرار ہے بزدوی رحمۃ اللہ علیہ. تو بہت ساری کتابیں کیونکہ انہوں نے مطالعہ کی. خود خطبہ میں ذکر کیا انہوں نے کہ میں نے اس فن کو بہت پڑھا. خطبہ میں انہوں نے اس بات کو ذکر بھی کیا. تو یہ اکثر آپ پڑھائیں گے, استاد صاحب بتائیں گے, شیخ امان اللہ بنارسی کا کہیں رد کرتے ہیں, کہیں ابن حمام کا رد کرتے ہیں, کبھی کسی مصنف کا رد کرتے ہیں, کبھی کسی کا رد کرتے ہیں اور اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں. پھر مقدمہ میں انہوں نے طاری موضوع غرض و غایت کے اوپر بحث کے بعد مقالے لکھے 3. مقالہ اولا, مقالہ ثانیہ اور مقالہ ثالثہ. مقالہ جو اولا ہے ویسے تو یہ منطق کی انہوں نے بحث کی کیونکہ مبادی کلامیہ تھا, تو کلامی مبادی میں انہوں نے پھر بحث کی کہ میں نے منطق کے حوالے سے, کیونکہ اس کے لیے بنایا انہوں نے جز, اس کے اوپر انہوں نے بحث کی کہ یہ جز ہے, اس کے اوپر انہوں نے کلام کیا. پھر اس کے اوپر انہوں نے دلیل بھی دی. تو انہوں نے پھر چند اصطلاحات کو بیان کیا منطق کی, مشہور عدول کیا لیکن چند اصطلاحات کو بیان کیا. پھر قیاس کو بیان کیا, قیاس اقترانی کی جو 4 صورتیں ہیں ان میں سے 3 کو بیان, 5 شکلوں کو بیان کیا, اس کی وضاحت کی. اس کے اندر پھر ابن حمام کے حوالے سے جو اشکال تھا کہ ان کی شکل کے حوالے سے, شکل اول کے حوالے سے بدیہی الانتاج تھی, اس کو انہوں نے بیان کیا, اس کا انہوں نے رد بھی کیا. یہ علمی مناقشہ کا ان کا سلسلہ ہے. اسی طرح پھر مقالہ ثانیہ جو ہے, مقالہ ثانیہ کے اندر حضرت نے احکام کی بحث کی. اس مقالہ ثانیہ کے اندر 4 باب ہیں. پہلے باب کے اندر حضرت نے حاکم کی بحث کی, حاکم کی بحث کی, اس کی بحث کو ذکر کیا. پھر اس کے اندر حسن اور قبو کی بحث کو انہوں نے چھیڑا. پھر حکم کی بحث کی. اس کے یہ جگہ جگہ آپ کو اشاعرہ کے حوالے سے, ماتریدیہ کے حوالے سے, معتزلہ کے حوالے سے, یعنی کہ یہ کتاب معجون ہے. اس میں کلامی مباحث کو بھی چھیڑتے ہیں اور اصولی مباحث کو بھی حضرت ذکر کرتے ہیں. مزید میں نے تو اسے مختصر سا اجمالاً دیکھ کے جو سمجھا, مزید استاد صاحب بیان کریں گے اس حوالے سے کیا ہے. تو یہ اشاعرہ کو, ماتریدیہ کو, معتزلہ کو اور دوسرے فرق باطلہ کی بھی گہری گرفت فرماتے ہیں. مقالہ ثانیہ میں احکام کی بحث میں 4 ہیں یعنی کہ باب. پہلے میں باب الاول میں انہوں نے حکم کی یعنی کہ حاکم کی بحث کی, دوسرے میں حکم کی بحث کی, تیسرے کے اندر پھر انہوں نے پھر اس میں تقلیم ما لا یطاق, کیونکہ دوسرے میں تقلیم ما لا یطاق, تحمیل ما لا یطاق, یہ اس کی بحث کو چھیڑا. پھر جو تیسرا ہے یہ محکوم فی کی بحث کو چھیڑا. پھر اس کے اندر اس کی ابحاث کو بیان کیا, ما یطلب فی من المکلف اس کو کہتے ہیں, وہ استاد صاحب بیان فرمائیں گے. تو محکوم علیہ کی بحث چھیڑی. تو مروجہ جو آپ کے پاس کتاب ہے یہ تو میں نے مختصر اجمال بتا دیا, اجمال قبل تفصیل یہی ہے. یعنی کہ یہ مقالہ جو ثانیہ ہے, مقالہ ثانیہ کے 4 یعنی کہ جو باب ہیں اس پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر مقالہ ثالثہ جو ہے یہ لغوی احکام کے حوالے سے, اس کی انہوں نے مقدمہ باندھا. پھر حروف کی بحث کو, سما او, اس کے حوالے سے انہوں نے علمی مناقشے اور اس کی یعنی کہ وضاحت کی, توضیح کی. پھر یہ مقالے 3 کے بعد حضرت نے مقصد کی طرف آئے. مقصد انہوں نے کتاب اللہ, سنت, اجماع اور قیاس کو بیان فرمایا. یہ 4 مقاصد ہیں اس کے اندر. خاتمہ لکھا. خاتمہ کے اندر حضرت نے اجتہاد اور تقلید کی بحث کو ذکر کیا, اجتہاد اور تقلید کی بحث کو ذکر کیا. یہ مختصر سا کتاب کا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. پہلے میں نے مصنف کے بارے میں اجمالی بتایا. محب اللہ بن عبد الشکور نام ہے, 1056 میں پیدا ہوئے, 1119 میں ان کی وفات ہے. اور انہوں نے 2 اساتذہ مسعود, دونوں قطب الدین سیالوی ہیں اور قطب الدین قنوجی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور پھر انہوں نے کتاب لکھنے کا میں نے پس منظر بھی ذکر کیا. اس کے بعد میں نے دوسرے مقدمہ میں اپنے میں ذکر کیا کتاب کا اجمالی تعارف. تیسرا جو مقدمہ ہے اس کی شروحات جو آپ کے ہاتھ میں ہے مروجہ کتاب, یہ تعلیق المنعوت ہے. یہ برکت اللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو انہوں نے حاشیہ لکھا, اور کمال کا حاشیہ ہے یہ جو اس کی توضیح کرتا ہے, برکت اللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کی کیونکہ شروحات بہت زیادہ ہیں جو ہم تک کئی دستیاب نہیں ہیں. جیسا کہ خود اس کتاب کے اندر ملا حسن جو ہیں ان کی شروع سے انہوں نے شرح سے استفادہ کیا ہے, اس کا ذکر بھی کرتے ہیں ملا حسن. اور پھر
اس کے علاوہ بھی تعلق المنقوب برکت اللہ لکھنوی نے بہت ساری شروحات سے، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ملا نظام الدین کا بھی ذکر کیا، قطب الدین کا، ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں دستیاب نہیں ہے، مطبوع نہیں ہے، کچھ مخطوطوں کی شکل میں ہیں اور کچھ یعنی کہ مطبوع ہی نہیں ہے. تو حضرت کے پاس جس انداز میں بھی تھی اس وقت تو انہوں نے سامنے رکھی اس کو، یعنی حاشیے کو لکھتے برکت اللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک اور ہے جو مختصر ہے، شرح مسلم الثبوت عبدالحق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مختصر ہے. اب ہمارے پاس مختصر ہے یا لکھی اتنی تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ذکر کیا آپ کے خطبہ کے اندر مصباح البیوت جو کتاب ہے جو فیض الحسن صاحب نے لکھی تھی، وہ کتاب ہے جو انہوں نے ملا حسن اور دیگر شروع سے ہی استفادہ کیا. حضرت نے ذکر کیا برکت اللہ صاحب نے کہ وہ مستقل نہیں، انہوں نے نقول ہی کو انہی سے شروع سے استفادہ کر کے اس کو لکھا ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب جس کا ہم ذکر نہ کریں قلوب کو تسکین نہیں ملتی، وہ ہے میرے سیدی و امامی و ملجائی مولائی امام احمد رضا کا حاشیہ جو ملکوت الرحمود کے نام سے ہے، مسلم الثبوت کے اوپر. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں آتا ہے کہ وہ حاشیہ لکھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو عربی حواشی ہیں سب سے صغیر جو حاشیہ ہے وہ مسلم الثبوت کے اوپر ہے اور جو مختلف لائبریریوں کے اندر موجود ہے. انڈیا میں ایک بزرگ ہیں وہ اس پہ کام بھی کر رہے تھے، کہاں تک پہنچا واللہ عالم. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت ساری یعنی کہ شروع منہیات ہیں، استاد صاحب بیان کریں گے عبداللہ خیرآبادی کے منہیات، اور اس کے علاوہ بہت ساری شروحات ہیں جو مل جاتی ہیں، دستیاب ہیں. کچھ شروحات اور کچھ شروحات مخطوطوں کی شکل میں ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم علم نافع عطا فرمائے اور فہم عطا فرمائے کتاب کو سمجھنے کا، اور محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ کے اسلوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. میں مختصراً استاد محترم امین علوم بندیالوی حضرت علامہ مولانا مفتی فضل الرحمن بندیالوی دامہ ظلہ کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت کی پیدائش 1960 کی ہے اور آپ نے دنیاوی تعلیم جو میٹرک اور میٹرک کے بعد ایف اے تک آپ نے تعلیم حاصل کی. 1976 سے آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل، اس سے پہلے آپ نے حفظ قرآن کر لیا تھا اور اس کے بعد علوم دینیہ کی تحصیل جو ہے اس کے لیے آپ کمبو شریف جو دارالعلوم قاسمیہ رضویہ تھا 1976 میں آپ وہاں تشریف لے گئے. وہاں پہ آپ کے اساتذہ میں مفتی محمد عمر گولڑوی صاحب اور علامہ فقیر محمد ابو الحسن صاحب جن سے آپ نے ابتدائی کتابیں پڑھیں. ان کے بعد یہاں پہ تقریباً آپ کئی سال رہے، تقریباً 4 سال کے قریب یہاں آپ نے عرصہ گزارا. اس کے بعد آپ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد مفتی محمد کریم بخش صاحب، ان کے پاس آپ بھکر تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے اور وہاں پہ آپ نے 2 سال تعلیم حاصل کی. اور 1985 میں آپ حضور عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تقریباً آپ نے 8 سال کا عرصہ آپ نے گزارا. اس میں 3 سال آپ نے مکھڈ شریف میں پڑھا، پھر استاد صاحب 2 سال آپ نے مکھڈ شریف میں پڑھا. 2 سال کے بعد جو ہے وہ حضور عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھکی شریف آ گئے جہاں آپ نے 3 سال پڑھایا. تو وہاں پہ 3 سال استاد محترم وہاں پڑھتے رہے اور اس کے بعد پھر 2 سال مزید بندیال کے اندر جب عطا محمد صاحب بندیال شریف آ گئے تو وہاں پڑھتے رہے. اور پھر کچھ عرصہ جب عطا محمد بندیالوی صاحب اپنے گھر سے متصل مدرسے کے اندر پڑھایا کرتے تھے آخری عمر میں، تو وہاں پہ استاد صاحب حضرت عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے. یوں تقریباً 8 سال کا عرصہ حضرت عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ نے پڑھا. وہ کتابیں جو پڑھ چکے تھے وہ کتابیں بھی حضرت عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھیں. اور اس کے بعد پھر آپ خیر المعاد ملتان شریف کے اندر ایک مدرسہ ہے تو وہاں پہ حضرت عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی
ادوار کے شاگرد ہیں غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس بھی آپ نے کچھ عرصہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ کوئٹہ چلے گئے جہاں پہ حضرت یعنی آپ نے کتب درس نظامی کی کتابیں جو پرانے طرز پہ ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ باریک قلم سے ایک حاشیہ ہوتا ہے عبید اللہ قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو ان کے پاس بھی استاد صاحب نے 1 سال علم ہیئت کی تعلیم حاصل کی، اور ان سے جو ہے وہ مطلب دورہ حدیث آپ نے عطا بندیالوی صاحب کے پاس بھی کیا تھا، حضرت مفتی کریم بخش صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ کتب احادیث پڑھی تھی، اور پھر حضرت عبید اللہ قندھاری صاحب کے پاس بھی آپ نے کتب احادیث پڑھی، لیکن وہاں جانے کا مقصد علم ہیئت تھا جو آپ نے وہاں پہ عبید اللہ قندھاری صاحب کے پاس پڑھا۔ یوں تقریباً 1993 تک آپ اس طریقے سے 1975 سے یہ تعلیمی سلسلہ آپ کا شروع ہوا تھا، 1993 تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد آپ ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے اندر ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم نورانی، وہاں آپ نے تقریباً 5 سال 1984 سے 1999 تک آپ نے 5 سال وہاں پڑھایا۔ پھر آپ اپنے آبائی علاقے، چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان یہ شہر اور ضلع ہے اور اس کی مختلف تحصیلیں ہیں، تو آپ کی پیدائش ڈھانڈلہ کی ہے، وہ ایک تحصیل ہے، اور آپ جہاں پڑھانا شروع کیا آپ نے 5 سال ڈیرہ اسماعیل خان شہر پڑھانے کے بعد، یعنی اس شہر میں پڑھاتے رہے، اس کے بعد جب آپ نے جو ہے وہ تحصیل پروہ جہاں پہ آج جامعہ منظر الاسلام قائم ہے، جہاں آپ تدریس فرما رہے ہیں، تو وہاں آپ آئے، اور تقریباً آپ نے 1999 سے 2006 تک مین روڈ پر ایک مدرسہ ہے، عیدگاہ سے وہ جگہ مشہور ہے، عیدگاہ فریدیہ سے، وہاں پہ آپ نے 1999 سے 2006 تک آپ نے پڑھایا، اور 2006 سے آپ کی تدریس کا سلسلہ پھر اندر گاؤں میں جا کر، دیہات میں جا کے ایک جامعہ آپ نے قائم کیا جس کا نام جامعہ منظر الاسلام ہے، اور وہاں پہ اب تک آپ کا تدریسی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت خود ہی اس کے محتمم ہیں، خود ہی جو ہے وہ ناظم اعلیٰ ہیں، خود ہی صدر المدرسین ہیں، تو یہ کہ تقریباً ہمہ وقت 300 سے زائد طلبہ جو ہے وہ مدرسے کے اندر رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ وہاں علم دین حضرت سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ حضرت کا مطلب ایک ایسا جامعہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت اگر میں غلط نہ ہوں تو پورے پاکستان میں حضرت کا وہ واحد ادارہ ہے کہ جو آج سلسلہ بندیالوی کے طرز پر قائم ہے، ورنہ آپ جو ہے وہ پورے مدارس کا، پورے پاکستان کے مدارس کا آپ وزٹ کر لیں، جو تدریسی سلسلہ حضور عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، وہ تدریسی سلسلہ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا سوائے ایک جامعہ کے جس کا نام جامعہ منظر الاسلام حنفیہ غوثیہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس درسگاہ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ اسی طرز پہ درس نظامی پڑھایا جاتا ہے جو حضرت عطا بندیالوی صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور اس سے اوپر جو سلسلہ بزرگان دین کا چلا آ رہا تھا۔ میں مختصراً استاد محترم کا تدریسی انداز ذکر کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور یہاں بھی وہی استاد صاحب نے فرمایا ہے کہ وہی طرز رہے گا، طرز کو بدلا نہیں جائے گا، وہی طرز ہوگا، تو آپ حضرات اس کو سمجھ لیں کہ وہ طرز کیا ہے، اور اس طرز پہ استاد محترم تدریس فرمائیں گے۔ اس طرز کے 7 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مطالعہ ہے، یعنی آپ حضرات جو آج پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور شاید کتاب بھی آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مسلم الثبوت پہلی مرتبہ کھولیں گے، تو ان سے گزارش ہے کہ آئندہ کے درس میں جب بھی حاضر ہوں تو آپ حواشی شروحات کا مطالعہ کر کے آئیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو استاد محترم کی تدریس جو ہے وہ جو حضرت فرمائیں گے تو اس کے نکات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو پہلا مرحلہ مطالعہ ہے، اور مطالعے کے بعد دوسرا مرحلہ استاد محترم کے سامنے آ کے عبارت خوانی کا ہے۔ تو یہاں پہ جو ساتھی ہیں ہمارے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ مختلف ساتھی مختلف اوقات میں عبارت خوانی کریں گے، استاد صاحب کے سامنے عبارت کی تلاوت کریں گے۔ عبارت کی تلاوت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ
کہ ہمارے یہاں مدارس میں عموماً یہ طریقہ کار رائج ہے کہ طالب علم 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے کا مطالعہ کر لیتے، 3 صفحے کی عبارت پڑھ لیتا ہے۔ بندیالوی انداز جو ہے، بندیالوی تدریسی انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 1 صفحہ 2 صفحے کی تلاوت ہو جائے یا جتنا سبق اس دن پڑھنا ہو اس کی پوری قرات ہو جائے، یہ انداز نہیں ہے۔ یہاں پہ انداز یہ ہے کہ جتنی عبارت کے اندر مسئلہ ہوگا یا سوال ہوگا یا جواب ہوگا، طالب علم نے اتنی ہی عبارت پڑھنی ہے، اور یہ سارا اس کو مطالعے کے اندر جو ہے وہ طے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے جا کے اتنی عبارت پڑھنی ہے، پھر رک جانا ہے۔ اس کے بعد جب طالب علم اتنی عبارت پڑھ کے جتنی میں مسئلہ ہوگا یا سوال ہوگا یا جواب ہوگا تو وہ قرات کرنے کے بعد وہ رک جائے گا۔ اس کے بعد استاد محترم جو ہے وہ اس کی اتنی ہی عبارت کی تقریر فرمائیں گے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، وہ تقریر ہوگی۔ اس تقریر کے بعد چوتھے مرحلے میں طالب علم اسی تقریر کو دہرائے گا، یعنی طالب علم نے اس تقریر کو بیعینی دہرانا ہوگا۔ کہیں وہ اٹکتا ہے یا جو ہے وہ بھول کا شکار ہوتا ہے تو استاد محترم جو ہے وہ اس کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ انہی باتوں کو، تاکہ جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے وہ ازبر کر سکے۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ یہ آتا ہے کہ ترجمہ ہوتا ہے اس عبارت کا، اور ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ترجمے کا انداز مختلف ہے۔ ممکن ہے کہ بعض حضرات کو ترجمہ سمجھنے میں دشواری بھی ہو، لیکن آپ کچھ اسباق دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کیا جاتا ہے تو ترجمے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ یہ 5 مرحلے جو ہے وہ درس میں مکمل ہونے کے بعد 6واں مرحلہ تکرار کا ہوتا ہے، جو طالب علم آپس میں کرتے ہیں، یعنی پوری تقریر جو درس کی ہوتی ہے وہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو سناتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پہلے کو سناتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 5واں مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جسے سعادت ملتی ہے وہ 7ویں مرحلے کو بھی جاتا ہے، وہ ہے اس پوری تقریر کو لکھنا، کہ جیسا کہ فرمایا گیا قید العلم بالکتابتی، کہ علم کو لکھنے کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ کر لو، مقید کر لو۔ تو یہ 7 مرحلے بندیالوی درس کے ہیں، بندیالوی منہج تدریس کے ہیں۔ تو جو طالب علم ان 7 مرحلوں میں ایک ہی سبق کو پڑھتا ہے، مطالعے سے لے کے لکھنے تک ایک ہی سبق چل رہا ہوتا ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ پھر جو ہے وہ تدریس کے اندر جو ہے وہ ان طلباء کے اندر کتنی مہارت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑے بڑے مدرس بنتے ہیں۔ حضور عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے یا آپ کو جو ہے وہ اس پر ایک ناز ہے، تو فرمایا کہ میں نے اس امت کو 50 شیخ الحدیث دیے ہیں۔ یہ حضرت عطا محمد بندیالوی صاحب کی 50 سالہ تدریس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے امت کو 50 شیوخ الحدیث دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بندیالوی فیضان سے مستفیض فرمائے، آمین بجائے نبی۔ جو اس درس میں مدرسین تشریف فرمائیں، میری ان سے گزارش ہے، انتظامیہ کی ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ جو مدرسین ہیں وہ جو ہے وہ آگے کی طرف تشریف لے آئیں۔ شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الآیات وارسل البینات فطلع الدین وتبع الیقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الآیات وارسل البینات۔ اس میں ماتن نے، مصنف نے کتاب کا افتتاح تسمیہ سے اور اللہ کی حمد سے، اور آگے درود السلام ذکر ہوگا، تو یہ افتتاح کیا ہے۔ اور بحث پہلی یہ ہے کہ الحمدللہ الذی نزل الآیات، یہ
کون سا جملہ ہے؟ الحمدللہ الذی نزل الآیات، یہ کون سا قضیہ ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں، یا یہ قضیہ خبریہ ہے یا انشاء ہے۔ انشاء کو قضیہ نہیں کہتے، قضیہ یہ بھی مرکب تام ہوتا ہے، انشاء بھی مرکب تام ہے، لیکن قضیہ وہ جملہ خبریہ کو قضیہ بولتے ہیں۔ انشائیہ یہ تصورات سے تصور ہے، تو اگر خبریہ بنائیں تو اس کا ماخی انو ہوگا، ماخی انو۔ آگے ماخی انو عام ہوتا ہے، کبھی حال میں ہوگا، کبھی ماضی میں، کبھی مستقبل میں، اور جملہ تو ماخی انو یہ ہے کہ گویا مصنف جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد سے خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی حمدیں ماضی میں ہوئی ہیں، حال میں ہو رہی ہیں یا مستقبل میں ہوں گی، سب اللہ کے لیے ثابت ہیں اور اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اور اگر انشاء ہو تو پھر معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کو وہ احداث کر رہا ہے، انشاء کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور حال میں۔ تو یہ دونوں احتمال ہیں، لیکن اس پر سوال ہوگا کہ اگر جملہ خبریہ ہو، قضیہ ہو، تو پھر تو خبر دے رہا ہے، تو ہم تو خود تو نہیں کر رہا، پھر تو خبر دے رہا ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جو حمد کی خبر ہوتی ہے یہ بھی حمد ہوتی ہے، لہذا جملہ خبریہ اگرچہ صورتاً یہ قضیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حمد سے خبر دے رہا ہے، لہذا یہ خبر بھی حمد کی، یہ بھی حمد ہے۔ اور انشاء ہو تو پھر یہ سوال ہوگا کہ انشاء کے اقسام ہیں تو ان میں یہ کسی قسم میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ جواب ہوگا کہ انشاء کے دو قسم ہیں، ایک انشاء وضعی، دوسرا انشاء نقلی۔ تو یہ انشاء وضعی نہیں ہے، یہ انشاء یعنی نقلی انشاء ہے۔ جیسے بے میں انشاء ہوتا ہے، بے تو اشترے، تو صیغے تو ماضی کے ہیں لیکن انشاء میں استعمال ہوئے ہیں، تو صورتاً یہ خبر ہے لیکن معنی انشاء ہے۔ تو یہ میں آپ کی محبت کے لیے آیا ہوں، میں کوئی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرنے نہیں آیا، صرف آپ کی محبت لائی ہے، اور جو ہمارے اساتذہ کا طریقہ ہے میں اسی سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس طریقے سے وابستہ ہو جائیں تو بہتر ہوگا، استعداد پیدا ہوگی۔ آج کل استعداد پیدا نہیں ہو رہی، مدرسین پیدا نہیں ہو رہے، تو وہ ایک واحد طریقہ میں نے دیکھا، وہ ہمارے اساتذہ کا ہے الحمدللہ، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے تقریر کی ہے، اور ہمارے اساتذہ کا طریقہ یہی ہے کہ استاد تقریر کرتا ہے اور پھر طالب علم سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے کیا کہا، وہ طالب علم پھر تقریر کرتا ہے وہی جو استاد نے کی ہے، تو اسی طرح درس جاری رہتا ہے۔ تو آپ کریں تقریر، شابہ۔ ہاں جی۔ کتاب والے نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ کے ساتھ کیا، اس کے بعد تحمید کا ذکر کیا، اس کے بعد تسلیہ کا ذکر کرے گا۔ کتاب میں پہلی بحث یہ ہے کہ کتاب والے نے کہا الحمدللہ الذی نزل الآیات وارسل البینات الی آخرہ۔ یہ الحمدللہ الذی، یہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دو احتمال ہیں، الحمدللہ الذی نزل الآیات، یہ قضیہ بھی ہو سکتا ہے اس میں اور انشاء بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں دو احتمال ہیں، یہ
انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور قضیہ اور جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جملہ خبریہ ہو تو پھر اس میں ایک اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ بھئی اگر یہ خبر ہو تو پھر حمد کے حوالہ سے یہ خبر دی جا رہی ہے، حالانکہ حمد میں تو انشاء ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی جو حمد کی خبر ہوتی ہے وہ بھی حمد ہی ہوتی ہے، اور اس کو ہم جملہ قضیہ انشائیہ بھی انشاء قضیہ نہیں ہوتا، جی یہ یاد رکھیں۔ انشاء جو ہے نا مرکب تام ہے لیکن قضیہ نہیں کہتے۔ قضیہ ما یحتمل الصدق والکذب، انشاء جو ہے نا صدق اس کو احتمال نہیں رکھتا، تو اس کو جملہ انشائیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر اس پر اعتراض ہوگا کہ اگر جملہ انشائیہ بنائیں تو پھر یہ اس کی کون سی قسم سے ہوگا؟ تو جملہ انشائیہ ایک ہوتا ہے وضعی اور ایک ہوتا ہے نقلی، تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم نقلی ہے، وضعی نہیں ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے بیتو اشتریتو، تو اس حوالہ سے یہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابتدا خطبوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اول میں تسمیہ اور پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جو فعل بھی اختیاری ہو تو اس کو کوئی باعث ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سوال ہوتا ہے جی کہ تسمیہ، حمد اور درود و سلام سے ابتدا ہوتی ہے کتاب کی خطبوں میں، مقاصد تو آگے آئیں گے، بسم اللہ سے مقصد کو شروع کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے دو جواب ہوتے ہیں، ایک جواب علت مصححہ سے، اور دوسرا علت مرجحہ سے۔ علت مصححہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے، ایسا کرنا صحیح ہے، بس ایسا کرنا صحیح ہے، تسمیہ سے ابتدا، حمد سے اور درود و سلام سے۔ اور باعث یہ ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے باعث، آخر ایک فعل ہے، فعل اختیاری ہے، اختیاری فعل، اس کے لیے کوئی مرجح باعث ہوتا ہے، یعنی مرجح اور باعث کیا ہے؟ اور مرجح باعث بیان کرتے ہیں۔ تسمیہ حمد سے ابتدا کتاب اللہ کی اقتدا ہے، اللہ کی کتاب کا افتتاح تسمیہ اور حمد سے ہوا ہے تاکہ برکت آ جائے تصنیف کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اتباع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث پاک حمد کے متعلق بھی وارد ہوئے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فهو اقطع او اجزم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے تسمیہ کی حدیث چاہتی ہے کہ اول میں تسمیہ ہونا چاہیے، حمد کی حدیث چاہتی ہے حمد ہونی چاہیے، اور درود شریف اور سلام کے متعلق بھی حدیث وارد ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ اقتدا ہے کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرا مصنفین کی پیروی ہے کہ مصنفین کا طریقہ ہے، ان کی پیروی، یہ طریقہ پیروی علماء کی، متقدمین کی، مصنفین کی، یہ اچھا کام ہے۔ تو اس لیے تسمیہ سے اور حمد سے اور درود و سلام سے۔ ایک وجہ درود و سلام کی اور تسمیہ اور حمد کی اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ مصنف وہ ہوتا ہے جو تصنیف کرتا ہے اور جس کو علم ہوتا ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو اللہ منعم ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی منعم ہیں۔ اب منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، منعم کی شان کے لائق اللہ جل شانہ، چونکہ مستغنی ذات ہے تو اس کی شان کے لائق شکریہ حمد ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ تو تسمیہ میں حمد و ثنا ہے، الحمدللہ کلمات ہے، حمد و ثنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں، آپ کی شان کے لائق شکریہ یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام پڑھا جائے۔ تو یہ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے، یہ خاص درود و سلام وہ کہ اللہ جل شانہ جو علم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، واللہ یعطی، مفعول بہ کا ذکر نہیں فرمایا، واللہ یعطی، میں قاسم ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو مصنف ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو جوڑتا ہے کہ آپ کے واسطے سے مجھے یہ علم کی زیادتی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا فیضان آپ کے، تو وہ نسبت جوڑتا ہے درود و سلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ درود و سلام پڑھتا ہے، تاکہ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ فیض تب ملتا ہے کہ مناسبت ہو جائے۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، میرے ساتھ مناسبت جن کی ہوگی ان کو اچھی سمجھ آئے گی، جو نئے ہوں گے تھوڑی دقت ہوگی، پھر جو مناسبت بنتی جائے گی مسئلہ سمجھ جلدی زیادہ اچھی طرح آگے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت جتنی ہوگی امتی کو اتنا فیض زیادہ آتا ہے۔ مناسبت جڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے تاکہ آپ سے مناسبت ہو جائے، تو مناسبت جتنی کبھی ہوگی کبھی تر ہوتی جائے گی اتنا علم اور فیضان زیادہ ہوگا۔ یہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ چلو جی، اب دوسری الحمدللہ الذی نزل الآیات، آگے چلیں گے۔ یہ تو آیا۔ دوسری وجہ وہ بھی ایک سوال تھے، اس کا جواب۔ سوال اس مقام پر یہ ہوتا ہے کہ کتاب والے نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ کے ساتھ کیا، الحمد شریف کے ساتھ کیا اور درود پاک کے ساتھ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کتاب والا جو مقاصد ہیں ان کو ذکر کرتا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ کتاب والے نے کتاب اللہ کی اقتدا کرتے ہوئے، کیونکہ کتاب اللہ کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ شریف کا ذکر ہے، اس کے بعد الحمد شریف کا ذکر ہے اور اس کے بعد باقی احکامات کا۔ اور اس کے علاوہ کتاب والے نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کی بھی اتباع کی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع او اجزم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو ایک اور مقام پر فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع او اجزم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جو بھی اچھا کام شروع کیا جائے اگر اس کے شروع میں بسم اللہ شریف کا ذکر نہ ہو اور الحمد شریف کا ذکر نہ ہو تو وہ کام بے برکت اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کتاب والے نے اپنے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف اور الحمد کے ساتھ کیا۔ اور اس کے علاوہ درود پاک کے حوالہ سے بھی حدیث پاک میں آیا کہ ہر اچھے کام میں اس کو بھی پڑھا جائے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہمارے اوپر احسان بھی ہے، اور خدا وند کریم نے ہر عالم دین کو بالخصوص اس علامے کو جو علم عطا کیا، تو اس علم کی وجہ سے آپ نے تصنیف کی، اور علم ایک خدا کی نعمت ہے، اور خدا وند کریم
ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری دی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو پھر خداوند کریم کے شکرانے کے طور پہ اس منعم حقیقی کا بھی شکر ادا کرتے ہوئے بس آگے چلیں. الحمدللہ الذی نزل الآیات. جی نزل مشتق تنزیل سے. جی تنزیل کا معنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف کسی شے کا اترنا جی آہستہ آہستہ. یہاں آیات، اور اللہ تعالیٰ کے آیات کی تنزیل ہوئی ہے. قرآن مجید کے آیات، قرآن مجید کی تنزیل یعنی تدریجی نجمن نجمن جی تنزیل ہے. جی قرآن مجید کی صفت انزال بھی ہے، جی. دونوں جمع ہیں. جی کہ انزال ہے کہ دفعتاً نازل ہونا، جی تو قرآن مجید کی صفت انزال بھی ہے، تنزیل بھی ہے. جی کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن مجید لوح محفوظ ہے آسمان دنیا پر، پھر اس سے تدریجاً مسالے کے مطابق، بندوں کے مسالے کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. جی تو اس لیے نزل آیات میں تنزیل صیغہ استعمال ہوا ہے. جی اور آیات یہ آیت کی جمع ہے. آیت کا معنی ہوتا ہے علامت، اور اس میں دو احتمال لے سکتے ہیں. یا یہ آیات سے مراد ہے آیات قرآنیہ، قرآنی اللہ تعالیٰ نے نزل الآیات، قرآن کے آیات نازل فرمائے. یا آیت کا معنی علامت کو، علامت کہ قرآن کے آیات بھی اللہ جل شانہ کے ذات، اس کے وجود اور صفات پر دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے. تو آیت کا معنی بھی علامت. تو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آیات قرآنی، یا آیت کا معنی علامت کے آیات عقلیہ، جتنے محسوسات عالم ہمیں نظر آتا ہے جو موجود ما سوی اللہ من الممکنات، سب آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہستی اور صفات پر دلالت کرتے ہیں. آیت کا معنی علامات. تو چونکہ یہ عقلی دلائل بھی لے سکتے ہیں اور نقلی دلائل بھی اس سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی نازل فرمائی، یا آیات عقلیہ جو دلائل ہے مصنوعات. وَأَرْسَلَ الْبَيِّنَاتِ، اور ارسال کیا بینات. بینات بھی بینہ کی جمع ہے، اس کا معنی ظہور ہے. اب ظہور اس میں تین احتمال ہیں. یا ظہور بینات قرآن کے بینات، یا بینات مصنوعات دلائل عقلیہ، یا بینات واضحات معجزات، اللہ کے نبیوں اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اس کا ارسال فرمایا. جی تو یہ ہم احتمالات لے سکتے ہیں. جی جس صورت میں تاکید بنے گی بھئی آیات کا معنی بھی مصنوعات، بینات کا معنی بھی، تو توضیح کے لیے ہوگا جی اور تاکید کے لیے. جی آگے فرمایا فَطَلَعَ الدِّينُ وَطَبَعَ الْيَقِينُ. اس میں دو احتمال ہیں. یہ فا تفریح کی لائے، اور تفریح جو ہوتی ہے بمنزل معلول کے ہوتی ہے کہ ما قبل اس کی علت ہے. نزل آیات وارد، جب آیات نازل ہو گئے اور بینات آ گئے تو پھر نتیجہ کیا آیا؟ فرمایا فَطَلَعَ الدِّينُ، پھر دین ظاہر ہو گیا، اللہ کا دین ظاہر ہو گیا. وَطَبَعَ الْيَقِينُ، اور یقین بھر گیا، مومنین کے دلوں میں یقین بھر گیا. طبع الیقین. اور یہ بھی لے سکتے ہیں فَطَلَّعَ الدِّينَ وَطُبِعَ الْيَقِينُ، یا طُبِعَ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ ہوگا کہ طلع الدین، اللہ تعالیٰ نے دین کو یعنی ظاہر کر دیا، دین کو ظاہر کر دیا، اور یقین کو کہ مومنین کے دلوں میں یقین بھر دیا اور لازم کر دیا.
اور فرمایا ربنا لکل حقیقت حقاً، یہاں سے خطاب شروع ہوا ہے، ندا ہے، ربنا، اس پر سوال ہے. پہلے تو غیب کے صیغے آ رہے ہیں، اب ربنا لکل حقیقت حقاً، اے رب ہمارے تیرے لیے ہی حقیقت ہے، واقعہ ثابتہ، اور تیرا ہی وجود ہی ہے، تو ہی ثابت ہے. تو وَكُلٌّ مَجَازٌ، باقی جو تیرے سوا موجود ہیں ان کا وجود اپنا وجود نہیں ہے، یہ عاریتاً وجود ہے، تیرے وجود حقیقی کی نسبت سے یہ موجود ہیں، اگر وہ نسبت کٹ جائے تو معدوم ہے، ان کا وجود اپنا نہیں ہے. اب سوال ہوا اسلوب کلام کو بدلا ہے، تو اس کا جواب یہ صنعت التفات ہے. صنعت التفات علم معانی میں دو مذہب ہیں. ایک مذہب سکاکی کا ہے، سکاکی کہتے ہیں مقام ہو ایک کا تو دوسرا ذکر کر دیا. وہ یہ نہیں کہ ما قبل اسلوب آ رہا ہو، لیکن ما قبل کے نظروں اسلوب سمجھ آتا ہو کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، آ رہا ہو کہ ایسا نہ ہو. تو سکاکی کے نزدیک یہ التفات، صنعت التفات ہے کہ پہلے غیب کے صیغے ہیں اور اب خطاب آ گیا. اور یہ صنعت التفات یہ ایک مقصد ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں غیب سے خطاب آیا ہے. ہاں جی، کتاب والے نے فرمایا نزل الآیات و اثر البینات، نزل یہ تنزیل سے ہے، اور تنزیل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا بتدریج، اور ایک ہے اوپر سے نیچے آنا دفعتاً، اور اس کو انزال سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر فرمایا آیات، تو آیات سے مراد آیات قرآنیہ بھی ہو سکتے ہیں، اور آیات سے مراد علامات بھی ہو سکتے ہیں، جو خداوند کریم کی وجود، ذات، آپ کی علم اور قدرت کی علامات ہیں. اور اس کے علاوہ آیات سے مراد وہ چیزیں جو خداوند کریم کی وحدانیت اور خدا کے وجود کے دلائل بنے. اس کے علاوہ آگے فرمایا ارسل البینات، تو بینات سے مراد بھی جو آیات محکمات ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو خداوند کریم کے وجود کی دلائل بنے، اور اس کے علاوہ جو خداوند کریم کا وجود ہے اور آپ کا علم و قدرت ہے اس کے اوپر دلائل بنے. پھر معجزات، جی، معجزات ظاہرہ باطنہ کے نبیوں کے، جی وہ بینات سے مراد لے سکتے ہیں. جی آگے جی اس کے بعد فرمایا فطلع الدین و طبع الیقین، تو یہ جو فا ہے یہ تفریح کے طور پر ہے. تو پھر مطلب یہ ہو گیا جب خداوند کریم نے آیات کو اتار دیا اور بینات کو ظاہر فرما دیا، تو پھر خداوند کریم نے دین کو غالب کر دیا. خدا کا دین دین ظاہر ہو گیا، اور دین ظاہر ہو گیا، دین غالب ہو گیا سارے ادیان کے اوپر. اور اس کے بعد پھر لوگوں کے دلوں میں یقین کو خداوند کریم نے بھر دیا. ربنا لک الحقیقت حقا، ربنا لک الحقیقت حقا وکل مجاز ولک الامر تحقیقا. تو یہاں پر کتاب والے نے صنعت خطاب کا ارتکاب کیا ہے، التفات کا. یہ سوال ہے جی. کہ پہلے غیب کے صیغے آ رہے ہیں، اب خطاب آ گیا، جی ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اسلوب کو بدلا ہے. جی یہ اسلوب کیوں؟ کو بدلا ہے. یعنی یہ صنعت التفات ہے، جی اور نشاط کے لیے ہوتی ہے کہ سامع کو جی خوشی اور توجہ بڑھے. جی اور یہ صنعت
التفات جی بہت زیادہ قرآن مجید میں علم معانی میں. ربنا لکل حقیقت حقاً، جی اس میں ایک حکمت ہے جی کہ جب غیب کے صیغے آتے ہیں جی تو معرفت ہوتی ہے، محمود کی معرفت. الحمدللہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. سننے والا جب یہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی رغبت بڑھتی ہے جی اور شوق بڑھتا ہے پڑھتا ہے. اور امتیاز بھی زیادہ ہوتا ہے، غیروں سے امتیاز. جب آگے صفات آتی ہیں جی تو رغبت بھی بڑھتی پہلے جاتی سے ہے زیادہ ہوتی اور جاتی ہے اور رغبت اور اور شوق اور پہلے سے امتیاز بھی زیادہ. بڑھتا جاتا ہے. جی حتیٰ کہ پھر فرمایا پھر ایاک جب انتہا ہوتی ہے، جی شوق کی انتہا، رغبت کی، امتیاز کی انتہا، مقام مشاہدہ میں پہنچتا ہے سالک، جی تو اس وقت خطاب کرتا ہے گویا کہ محمود کل مشاہد ہو گیا ہے، جی محسوس کل مشاہد ہو گیا ہے. اور تو مذکور کہتے کل ہیں مشاہد ہو گیا ہے. تو جس طرح یہ صنعت التفات ہوتی ہے. جی جیسے اللہ جل شان نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین. واعبد ربک کأنک تراہ. یہ ایک حکمت صنعت التفات میں. جی یا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں جب آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو امتی اور محب کی محبت بڑھتی ہے. آپ کے معجزات سنتا ہے تو آپ کی طرف محبت اور شوق بڑھتا جاتا ہے. آپ کا امتیاز زیادہ ہوتا رہتا ہے. جب شوق بھی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، رغبت بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، امتیاز بھی، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ آپ کل محسوس ہیں، کل مشاہد ہو گئے ہیں. پھر اس وقت خطاب آتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یعنی یہ درود و سلام صیغہ خطاب سے یہ صنعت التفات ہے اور عین مطابق اسلوب قرآن کے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کی حمد، پھر اس کی رحمان صفت، رحیم صفت، مالک یوم الدین، یہ صفات میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ مالک یوم الدین. اس وقت جو اللہ جل شانہ کل مشاہد ہو جاتا ہے تو پھر پڑھتا ہے نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں خطاب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، واسطے تیرے ہی حقیقت ہے، حقاً، حقاً یعنی ثابتاً، اور جار مجرور مقدم کیا. تیری ہی حقیقت ثابت ہے اور موجود ما سوى اللہ کی حقیقت ثابت نہیں ہے. وَكُلٌّ مَجَازٌ، باقی خداوند ہر کریم ایک کے سوا جو کچھ ممن ہے سوا، جو بھی اللہ کے ما سوا موجود ہے تو وہ سارا مجاز ہے. مجاز ہے مجاز ہے یعنی اور غیر حقیقی ثابت. وجود نہیں ہے، جی اللہ تعالیٰ کے وجود کی سے نسبت سے اس کا موجود ہے. جی وَكُلٌّ مجاز. جی جب یہ آ گیا تو فرمایا لَكَ الْأَمْرُ تحقیقاً وَكُلٌّ مجاز. اللہ جل شانہ امر تیرے لیے ہے، یعنی عامر اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جو اللہ کے سوا عامر ہیں وہ اللہ کی اجازت سے ہیں، وہ مجاز ہیں، بے اجازت ہی مجاز ہوئے ہیں. چل آگے چلیں. جی لَكَ الْأَمْرُ، لَكَ الْأَمْرُ واسطے تیرے ہی اور امر واسطے ہے، تیرے ہی امر ہے تحقیقاً. تحقیقاً. تحقیقاً یہ تحقیق ہو گئی. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ مسئلہ دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے جی تو یہ تحقیقاً ہے. وَكُلٌّ مجاز، مجازن، اور ہر ایک اور ہر ایک مجاز ہے. مجاز مجاز ہے یعنی اجازت. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جی وہ عامر ہے. جی جیسے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اجازت سے عامر ہیں،
उलमा किराम अल्लाह की इजाज़त से आमिर होते हैं, या बादशाहान वो अल्लाह की इजाज़त से आमिर मुतसर्रिफ़ होते हैं। जी। चलो, आइन्नतुल आइन्नतुल मबादी बियदैका व नवासिल मकासिद मुफव्वज़तुन इलैका फ़अंतल मुस्तआनु व अलैका तुकलान। आइन्नतुल मबादी बियदैक, आइन्ना इनान की जमा है, जमा किल्लत का वज़न है। इसका माना है बाग, बागें, जमा है बागें। बागें मबादी की तेरे दो हाथों में हैं, तेरे कब्ज़ा कुदरत में हैं। अब एक सवाल है, भाई मबादी की तो बागें नहीं होती, ये बागें, मबादी की तो बागें नहीं होती। बागें किसकी होती हैं? सवारी की होती हैं, घोड़े की होती हैं, ऊँट की, दूसरा घोड़ा, खच्चर, ये दराज गोश। इसी तरह नवासिल मकासिद, मकासिद की नवासी नासिया की जमा है, इसका माना माथा। तो मकासिद के माथे नहीं होते, ये तो माना ही सही नहीं बनता है इस तरह। तो उसका जवाब ये एतराज़ तब है कि इसका हकीकी माना मुराद हो। जहाँ हकीकी माना न बन सके, समझ लो कि फिर देखो कि मजाजी माना है, तो मुनासबत को देखो। अगर लफ्ज़ का हकीकी माना ना बने तो फिर मजाज लेंगे। अब मजाज और हकीकत के दरमियान में मुनासबत अगर है तशबीह वाला इलाका तो फिर इस्तिआरा होगा। अगर तशबीह वाला इलाका नहीं है, मुनासबत है, तो मजाज मुरसल होगा। यहाँ यानी इस्तिआरा है कि मबादी को तशबीह दी गई है सवारियों के साथ, सवारियों के साथ, और सवारियों को बागें लाज़िम, सवारियाँ मुतलक सवारियाँ ना, वो सवारियाँ जिसकी बागें हों। अब ये मुशब्बह बिही बन जाएगा, जिसमें आइन्ना ये मुशब्बह बिही के अंदर दाखिल है। तो आइन्ना की इजाफत मबादी की तरफ, ये मुशब्बह बिही के लवाज़िमात हैं मबादी की तरफ, और उनका सौंपा हुआ होना, सपुर्द होना, ये उनके मुनासिबात से है। तो इसी तरह नवासी मकासिद को तशबीह दी घोड़ों के साथ। तो ज़िक्र है मकासिद का यानी मुशब्बह का, और इंतकाल है मुशब्बह बिही की तरफ। और मुशब्बह बिही की तरफ इंतकाल हो तो फिर करीना बयान करना पड़ता है। यहाँ करीना ये है कि लवाज़िमात का ज़िक्र ज़रूरी है, ताकि लवाज़िमात के ज़िक्र से अक़ल मुशब्बह बिही की तरफ मुंतकिल हो। तो ये मुंतकिल होगा कि नवासी मकासिद, तो मकासिद को ऐसी शय के साथ तशबीह दी है जिसका माथा है। बस फिर जिसके साथ तशबीह देना मुशब्बह और मुशब्बह बिही में मुनासबत भी, तो वो घोड़े हैं। घोड़ा भी एक मकसूदी शय है और मकसूद तक पहुंचाता है, और उसके नवासी माथे ये मुफव्वज़ हूँ या मुतवज्जिह हूँ किसी जानिब, ये उनके मुनासिबात से है। तो ये इसको कहते हैं इस्तिआरा, मकनिया, तख़यीलिया, तरशीहिया। ज़िक्र व मुशब्बह का इंतकाल व मुशब्बह बिही की तरफ ये इस्तिआरा मकनिया होता है, और मुशब्बह बिही के लवाज़िमात का ज़िक्र हो ये तख़यील होती है, ये इस्तिआरा तख़यीलिया है। अगर मुनासिबात का ज़िक्र हो तो ये तरशीहिया होता है। बाज़ औक़ात इस्तिआरे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ इस्तिआरा किस में है कि मबादी में इस्तिआरा मकनिया है, आइन्ना में इस्तिआरा तख़यीलिया है, और तफवीज़ उसकी ये उनके मुनासिबात से। जी। किताब वाले ने फरमाया अइन्नतुल मबादी बियदैक व नवासिल मकासिद मुफव्वज़तुन इलैक। अइन्ना ये इनान की जमा है और इसकी इजाफ़त है मबादी की तरफ, और अइन्ना का माना है बागें। तो अब मतलब ये बना कि मबादी की जो बागें हैं ऐ रब हमारे, वो आप की तरफ मुफव्वज़ हैं। और इसी तरह आगे फरमाया नवासिल मकासिद, तो नवासी ये नासिया की जमा है,
اور ناسیہ پیشانی ماتھے کو کہتے ہیں۔ تو اب مطلب بن گیا مقاصد کے ماتھے وہ بھی اے خدایا۔ یہ سوال ہو جائے گا جی، تو اب سوال ہو گیا کہ بھئی مبادی کے باغے نہیں ہیں اور مقاصد کے معنی ہی نہیں بنتا، عبارت کا معنی ہی نہیں بنتا۔ اس جگہ یہ تو اس کا جواب دیا کہ جہاں کہیں حقیقی معنی نہ بن سکے تو پھر وہاں پر مجاز دیکھا جائے گا، مجاز دیکھا جائے گا۔ جی، اگر علاقہ تشبیہ کا ہے تو مجاز پھر استعارہ ہے، مجاز فی الاستعارہ ہے، اگر علاقہ تشبیہ والا نہیں ہے تو پھر مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل ہے۔ تو یہاں پر علاقہ تشبیہ والا موجود ہے، وہ اس طرح کے مبادی اس کو تشبیہ دی گئی گھوڑوں کے ساتھ، کیونکہ مبادی بھی وجہ شبہ بیان کرنی پڑتی ہے مبادی کو، اور وجہ شبہ یہ ہے کہ مبادی بھی مقاصد تک پہنچا دیتی ہیں اور جو گھوڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی مبادی مقاصد تک پہنچانے کا واسطہ ہوتے ہیں، گھوڑے بھی مطلوب تک پہنچانے کا واسطہ ہوتے ہیں۔ یہ مناسبت ہے۔ جی، اور یہاں پر قرینہ یہ ہے کہ آئینہ یہ جو باغیں ہیں یہ گھوڑوں کے لوازمات سے، مشبہ بہی کے لوازمات، مشبہ بہی جو گھوڑے ہیں یہ ان کے لوازمات سے ہیں، تفویض اور تفویض یہ باغوں گھوڑوں کی ہاتھوں کی طرف یہ مناسبات سے، یہ مناسبات سے ہے۔ تو پھر مبادی کے اندر یہ استعارہ مکنیہ ہو گیا اور آئینہ کے حوالہ سے یہ تخجیلیہ ہو گیا اور تفویض کے حوالہ سے یہ استعارہ ترشیحیہ ہو گیا۔ اسی طرح آگے جو المقاصد ہے، اس کا مطلب ہے جی کہ مقاصد کو تشبیہ دی گئی ایسی شے کے ساتھ، انسان کے ساتھ، جی انسان کے ادھر ساتھ، مقاصد انسان بھی مقصودی مخلوق ہے، جی مقصودی ایک مخلوق، اشرف المخلوقات سے، جی مقاصد بھی تو ایک مناسبت ہو گئی، جی تو مقاصد کو تشبیہ دی گئی جی انسان کے ساتھ، اور نواسی یہ اس کے لوازمات سے ہے، اور تفویض جو ہے یہ اس کے مناسبات سے ہے۔ تو پھر فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، آگے چلیں، فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، مستعان وعلیک التکلان، بس یہ بھی تفریح ہے۔ جی جب یہ آ گیا تو بندہ عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، جی پس تو ہی مستعان ہے، جی اور اوپر تیرے ہی تکلان ہے، توکل ہے، علیک التکلان، فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، مستعان یہ استعانت سے مشتق ہے، اور استعانت کا معنی طلب عون، طلب عون، اور استعانت طلب عون یہ ہوتا ہے، اس کا حقیقی معنی طلب عون اشتراک فی الفعل، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا حقیقی معنی اشتراک فی الفعل ہے، کہ مستعین مستعان سے استعانت طلب کرتا ہے۔ استعانت کا حقیقی معنی ہے کہ وہ اس فعل میں شریک ہو اس کے ساتھ اور اس کا ہاتھ بٹائے۔ جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہوں اکیلے تو کسی سے مدد مانگے کہ آپ یہ میں کام میرے ساتھ کراؤ، وہ تیرے فعل تیرے کام میں شریک ہوگا تیرا۔ یہ اب اس پر ایک سوال ہے اور کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، بھائی استعانت کا یہ معنی اللہ تعالیٰ میں محال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ فعل میں شریک ہو، اشتراک فی الفعل محال ہے کہ ایک جانب بندہ کام کر رہا ہو، دوسری جانب سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شریک ہو، یہ محال ہے۔ یہ تو بندوں کی شان سے ہے کہ بندے فعل میں شرکت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں استعارہ ہے، یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ استعارہ یہ ہے کہ اقتدار علی الفعل، استعانت طلب اقتدار علی الفعل، کہ مستعین مستعان یہ اللہ ہے، مستعان اللہ ہے، تو پھر یہاں معنی ہے طلب اقتدار علی الفعل، کہ گویا مستعین اللہ سے فعل کی قدرت طلب کرتا ہے، قدرت طلب کرتا ہے، توفیق طلب کرتا ہے۔ یہ اب یہ استعارہ ہے، یہ بھی کہ اشتراک فی الفعل، جب فعل میں اشتراک ہو وہاں دو قدرتیں ہوتی ہیں، دو قدرتیں، بندہ
دوسری جانب بندہ فعل میں اشتراک، تو دو قدرتوں کے درمیان فعل وجود میں آتا ہے، تو یہاں اشتراک فی الفعل تو نہیں ہے، یہ تو محال ہے، پھر استعارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو قدرت عطا فرماتا ہے فعل کی، یہ اقتدار عطا فرماتا ہے بندے سے، وہ فعل وجود میں آتا ہے۔ بندہ فعل کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے، تو دو قدرتیں ہو گئیں، اللہ کی قدرت خالقہ، بندے کی قدرت کاسبہ، یہ دو قدرتیں جب ملتی ہیں تو فعل وجود میں آتا ہے۔ تو یہ حقیقی معنی ہے جو اشتراک فی الفعل کیا، یہ معنی یہاں نہیں ہے۔ استعانت کا معنی اقتدار، طلب اقتدار علی الفعل ہے، اور یہ معنی دیکھنا ہو تو خضری میں جہاں ذکر کہ استعین اللہ فی الالفیہ، استعین اللہ، جہاں استعانت کا معنی کیا ہے، خضری نے وہ یہ سوال اٹھایا اور اس کا پھر یہی جواب دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں استعانت کا یہ معنی کیا جائے کہ اللہ سے ہی ہم قدرت طلب کرتے ہیں، توفیق طلب کرتے ہیں، تو سرے سے اختلاف ہی اٹھ جائے گا۔ اختلاف تو اس وقت آیا جب مدد مانا لیا، تو پھر باتیں ہونے لگیں اور اختلاف ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استعانت کا یہ معنی ہے طلب قدرت، طلب توفیق، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جیسے فرمایا کہ جعل لنا التوفیق خیر رفیق، وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر رفیق، بہترین ساتھی بنا دیا توفیق کو ہمارے لیے۔ وعلیہ التکلان، جب یہ ثابت ہو گیا کہ مستعان فی الامور کلیہا وہی ذات ہے، وہی، اب بندہ جو استعانت کرتا ہے بندے کی، اس استعانت کی قدرت تو اللہ نے دی ہے، تو حقیقتاً مستعان تو وہی اللہ ہی ہے۔ بندے پھر یہ اسباب کے منزلے میں اور روابط اور شرائط کے درجے میں ہوں گے، حقیقی جو استعانت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی استعانت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ مستقل نہیں ہے، بلکہ بندہ بندے کی جو مدد کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہوتی ہے، لیکن بندے کی صورت میں ہوتی ہے۔ چلو جی، تو اب والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المتمم للحکم بالطریق الامامی بطریق الامام بالطریق الامامی والمبعوث بجوام الکلم الى افہام الامام وعلى آلہ واصحابہ الذین هم ادلۃ العقول سیما الاربعۃ الاصول۔ اتنے تک اللہ تعالیٰ کی حمد آئی، صفات کمالیہ آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، والصلاۃ والسلام علی سیدنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر پوری آیت نازل فرمائی ہے جس میں درود اور سلام کا حکم ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ دو خبریں ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی تفصیل کرنا اجمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے خبر دی کہ میں اپنے خاص نبی پر درود صلات بھیجتا ہوں، اور اپنے فرشتوں سے خبر دی کہ میرے فرشتے ملائکتہ یصلون علی النبی، خاص نبی پر صلات بھیجتے پڑھتے ہیں۔ یہ دو خبریں ہیں، اس اخبار سے ہمیں ایک ترغیب دی گئی ہے تو خبر، لیکن اس خبر کے ضمن میں ترغیب ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے حبیب پر صلات بھیجتا ہے تو پھر ہمیں تو بطریق اولا صلات پڑھنی چاہیے، اور جب فرشتے جو معصوم مخلوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو ہمیں بطریق اولا درود و سلام
پڑھنا چاہیے۔ ایک اس سے اللہ تعالیٰ کے یعنی حبیب اور خلیل حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، آپ کا جب اکرام اظہار کیا اللہ جل شانہ نے تو اسجدوا لآدم ابتداءً حکم فرمایا، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت کا اظہار ہے، تو اس میں پہلے اپنی ذات سے خبر دی ہے اور فرشتوں سے خبر دی ہے، اس کے بعد مومنین کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بہت باکمال یعنی شان رفعت میں بہت زیادہ اکرام کا اظہار ہے۔ تو جب مومن سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلو کا حکم فرمایا ہے، امر کا صیغہ ہے، وسلموا کا، تو صلاۃ بھی پڑھنی چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ دونوں امر کا جو اللہ تعالیٰ کے امر ہیں اس کا کمال اتباع حاصل ہو۔ تو مصنف کہتا ہے والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، کہ صلاۃ کا کلمہ بھی ذکر کیا اور سلام کا کلمہ بھی ذکر کیا۔ یہ اس آیت کا امتثال ہے، اور پہلے بھی کہ خطبوں میں علماء کا ایک طریق ہے آ رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں درود ابراہیمی، ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور ہم 5 وقت نمازوں، سنن، نوافل سب میں پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بحث ہوئی ہے کہ ایسا درود جو صلاۃ کا کلمہ ہو اور سلام کا نہ ہو تو مکروہ ہے، اگرچہ اس کا جواب دیا گیا کہ صلاۃ سلام کو متضمن ہے، تو جب صلاۃ آ گئی تو سلام بیچ آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن کراہت کا قول کیا گیا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے صلاۃ بھی ہونی چاہیے، سلام کا لفظ بھی ہونا چاہیے، یہ افضل درود ہے۔ اور درود ابراہیمی میں صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے، لیکن وہ تعلیم ہے جو نماز کے اندر جو صحابہ کرام نے عرض کی تھی، السلام قد عرفناہ فکیف الصلاۃ، یا رسول اللہ صلاۃ کا بھی امر ہے، سلام کا بھی، ہم سلام تو جان چکے ہیں، صلاۃ کیا ہے؟ تو سلام جو جان چکے تھے وہ یہی جو اتحیات میں ہے، اور اسی صلاۃ کا نماز کے اندر پوچھ رہے ہیں، تو لہٰذا صلاۃ کا صیغہ سلام کے بغیر نہ ہوا، صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے، اس کے بعد باہر میں پھر کلام ہوگی۔ صلاۃ متضمن سلام کو ہے، لیکن پھر بھی ضمن میں ہے، تو لیکن کامل امتثال صلو وسلموا کا کمال امتثال اس وقت ہے کہ دونوں صیغے ہونے چاہیے، ایسا درود ہونا چاہیے۔ تو یہاں ذکر کیا گیا والصلاۃ والسلام علی سیدنا، صلاۃ کا معنی، سلام کا معنی، صلاۃ ایک معنی ہے، صلاۃ کا لغوی طلب رحمت۔ اب صلاۃ ہے تو مصدر، یعنی اس کی اضافت کبھی فعل کی طرف، اب اضافت ہو فعل کی طرف، فعل اللہ کی ذات ہو، تو پھر اللہ تو طلب رحمت نہیں کرتا کہ کسی سے طلب کرے، پھر یعنی اس وقت جب صلاۃ کا اسناد اللہ کی طرف ہو تو طلب سے تجرید کریں گے، یعنی معنی سے جو اس کا لغوی معنی اور طلب کا لفظ ہے اس کو نکالیں گے، تو بس طلب کو جب نکال لیں گے تو باقی رحمت بچ جائے گی۔ صلاۃ کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، صلاۃ کی اضافت فرشتوں کی طرف بھی ہے، صلاۃ کی اضافت بندوں کی طرف بھی ہے، اور اللہ کی طرف ہو تو رحمت، فرشتوں کی طرف تو استغفار، بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی دعا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کر سکتے ہیں والصلاۃ والسلام علی، کہ صلاۃ کا معنی قطع نظر اس سے کہ علی سیدنا میں جو اضافت آ رہی ہے نا کی طرف، تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اضافت ہماری طرف ہے، کہ صلاۃ ہماری، کہ صلاۃ اور سلام، اور یہ ملا کے نازلتن، یہ خبر نکالیں گے، نازلتن یا نازلتان علی سیدنا،
کہ نازل ہوں، صلات بھی نازل ہو، سلام بھی علی سیدنا. اور سید سیادت سے ہے، اور سیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کی سیادت بھی عطا فرمائی ہے، آخرت کی سیادت بھی عطا فرمائی ہے. تو جہاں اعرابی آیا تو اس نے عرض کی انت سیدنا، آپ نے فرمایا اللہ هو السید، ضمیر فصل کی، حصر کی، آپ نے فرمایا اللہ ہی سید. تو حضور نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، حضور نے فرمایا السید هو اللہ هو اللہ، اللہ هو السید، یہاں یہ فرمایا. تو یہ کلام کے محل ہیں، مخاطب کی اصلاح مقصد ہے، جو اس وقت ابتدا ہے، لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی جہلیت کا زمانہ قریب ہے، کوئی بتوں کے ساتھ اس سے نفرت. تو توحید اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے کے لیے حضور اللہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں. لیکن سیادت آپ کی مسلم ہے کہ حضور دنیا میں بھی ہمارے سردار ہیں، آخرت میں بھی سیادت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. جیسے آپ نے فرمایا ہے انا سید الاکرمین، انا سید الولد آدم، یعنی انا اکرم الاولین والآخرین. عقائد کی کتابوں میں یہ مسلم ہے، عقیدہ ہے. اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حمد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے دو استحقاق، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی حمد کا مستحق ہے کہ الحمدللہ فرمایا ہے. اس ذات کے لحاظ سے اس میں جلالت اللہ ہو، یہ علم ہے ذات واجب الوجود کا. تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے. دو استحقاق ہیں، ایک باعتبار ذات کے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی شے ایسی نہیں جو باعتبار ذات کی حمد کا استحقاق رکھتی ہو. جتنے باقی ہیں وہ صفات کی روح سے حمد کے مستحق ہوتے ہیں، کمالات کی روح سے جو ان کے کمالات ہیں. اس لیے یہاں جو فرمایا گیا والصلاۃ والسلام علی سیدنا، تو سیادت کا ذکر پہلے ہے، علی سیدنا محمد، اس میں علم بعد میں ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا اس میں علم پہلے ہوتا ہے، صفات بعد میں آتی ہیں. یہی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے. تو ذات کے لحاظ سے بھی ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو اس جیسی ذات کوئی نہیں، وہ ذات واجب الوجود ہے جس کا وجود ضروری عدم ممتنع اور محال. تو ایسی کوئی اور ذات نہیں جس کا وجود ضروری عدم محال ہو. لہذا وہ ذات جس کا وجود ضروری عدم محال ہے، یہ ذات کامل ذات ہے، یہ ذاتی کمال ہے. تو ایسی ذات باعتبار ذات کے بھی حمد کی مستحق ہے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق. دو استحقاق، اللہ کے بندے صفات کمالات سے حمد کے مستحق ہوتے ہیں. ذات کے اعتبار سے تو ان کی ذات جو ہے وہ ممکن ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حمد خاص ہے جو ذاتی ہے. تو یہ ہے توحید. بطریق للحکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متمم للحکم. حکم حکمت علم ہے، حکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر. یہ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا علم ہے. پھر اس کے دو قسم ہیں، نظریہ اور عملیہ. نظریہ یہی ہے جو اعتقاد ہے،
اور عملیہ اعمال. انسانی نفس کو جو کمال ملتا ہے تو ان دو چیزوں سے ملتا ہے، ایک علم سے، دوسرا عمل صالح. علم نافع، عمل صالح، تو یہ دو ملتے ہیں تو انسان کو کمال ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمتوں کے متمم ہیں. آپ کو حکمت عطا کی گئی اور آپ اس کے متمم ہوئے ہیں. یہ اشعار ہے کہ جتنی پہلے اللہ کے نبی آئے ان کو حکمت تو دی گئی لیکن حکمت کے متمم نہیں تھے. متمم جو ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جیسے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو آپ کی ختم نبوت ہے، جب اتمام ہو گیا اخلاق کا، اب کوئی شے رہ ہی نہیں گئی، آپ نے سب کو کامل کر دیا اور خلق کے اعلیٰ درجے پر فیض تھے، تو آپ کی نبوت پر باقی دروازہ نبوت کو بند کر دیا گیا. تو یہ حضور کی شان میں آیا سیدنا المتمم للحکم اور بالطریق الامامی. بطریق الامام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتیں. ایک ہے عقل محض، بات ہو رہی تھی عقل محض. عقل محض کافی نہیں ہے. اگر عقل محض ٹھیک ہے، عقل رہنمائی دیتا ہے لیکن کافی نہیں ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو عقلاء نے عقل کو استعمال کیا اور عقل سے کام لیا، باوجود اس کے ان کو خطا واقع ہوئی ہے. تو یہ دلیل ہے اس پر خطا کیسی واقع ہوئی ہے کہ آراء متناقض آئی ہیں، تو معلوم ہو عقل کافی نہیں ہے. لہذا عقل محض کے جو پیچھے چلے وہ بھی کافی نہیں ہے، جیسے فلاسفہ یا اس قسم کے. اور جو عشق محض کے پیچھے چلے، عشق محض بس بھئی ہم محبت اور عشق ہے، بس عشق محض، یہ بھی کافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متمم للحکم، آپ نے ہمیں عقل بھی سکھائی ہے، ہمیں محبت بھی سکھائی ہے کہ عقل بھی ساتھ ہو، شریعت ہے، شریعت معقول ہے، اور محبت بھی ہو. اور یہ توسط ہے، نہ اس میں افراط ہے جیسے محض عقل والے یا محض عشق والے، نہ اس میں تفریط ہے. پہلی امتوں میں افراط تفریط تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اسلامیہ، شریعت محمدیہ وسط ہے. جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وسط امت عادلہ، یہ طریق جو ہے یہ درمیانی راہ ہے. اور میانہ راہ کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم ہوتا ہے. میانہ راہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ راستے تو ہیں، مطلوب تک پہنچاتے ہیں، لیکن وہ اس میں طوالت ہے، یا کئی ایسے ہیں کہ جس میں یعنی مقصود تک پہنچنا متعذر ہے، مشکل ہے. یہ وہ راہ ہے جو خط مستقیم ہے. خط مستقیم جب نہ نیچے کوئی نقطہ نہ اوپر ہو، سیدھا خط مستقیم، یہ مقصود تک پہنچانے میں بالکل وسط میں ہوتا ہے اور پہنچنے والا جلدی مقصود تک پہنچتا ہے اور گمراہ نہیں ہوتا وسط پر چلنے والا. کیونکہ اگر راستے کے ایک کنارے پر ہوگا تو بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جو وسط راہ پر چل رہا ہو، ایک سڑک ہے بہت بڑی وسیع طریق ہے، منہج ایک بڑا، تو اس کے اوپر چل رہا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ صراط مستقیم اور طریقہ محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی تعریف ہوئی کہ فرمایا بطریق الامم، امم کا معنی متوسطہ، وسط، تو مراد شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. المبعوث بجوامع الکلم الى افہام الامم وعلى آلہ واصحابہ. ادلۃ المعقول
مبعوث بجوامع الکلم، یہ حضور کے شان خاصہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ جمع الکلم کا معنی کہ کلمات تھوڑے معنی بہت۔ اب دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یا فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک حدیث ہے پورے دین کو جامع ہے، پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے محدثین فرماتے ہیں ثلث دین ہے، بعض نے کہا اس میں نصف دین ہے، پورا نصف دین کہ کلمے تھوڑے اور معانی بہت۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام ہوئے تھے تھوڑی ہو اور اس میں معانی بہت زیادہ ہوں، دلالت زیادہ ہوں۔ بجوامع الکلم الی افہام الامم، افہام، اس میں افہام بھی پڑھ سکتے ہیں، افہام بھی پڑھ سکتے ہاں، تو افہام فہم منع عقل، عقول الی عقول الامم، کہ امم کے عقول یعنی جو عقلیں ہیں ان کو سمجھ آتی ہے، جو ساری امتوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں، آپ کے رسالت عامہ ہے، شاملہ ہے، قیامت تک ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلمات عطا فرمائے ہیں، تو یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ بالطریق الامم المبعوث بجوامع الکلم الی افہام الامم، جامع کلمات جامعہ، اور جو امتوں کے عقول کے طرف کہ ان کی سمجھ کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں تاکہ ان کو احکام الہیہ سمجھائیں، اور امت نے سمجھا اور واضح اور طریق۔ وعلی آلہ واصحابہ، اب درود و سلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے آل اور اصحاب، چونکہ آپ کے آل اور اصحاب بھی ہمارے لیے نعمتیں ہیں، اللہ کا دین آل اور اصحاب کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، آل اور اصحاب ہمارے منعم ہیں، اس لیے ان کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں وعلی آلہ و اصحابہ، آل اللہ کا عطف پیچھے اللہ ہے، اس کے اوپر ہے، والصلاۃ والسلام علی سیدنا، یہ علی سیدنا ہے۔ الذین هم ادلۃ العقول، یہ شان ہے آل اور اصحاب کی کہ یہ عقول کے دلائل ہیں، عقول کے دلائل یعنی عقلیں آل اور اصحاب سے حق تک پہنچتی ہیں، مطلوب تک پہنچتی ہیں، یہ دلائل ہیں عقول کے۔ لا سیما الاربعۃ الاصول، خاص کر کے اربع اصول، ادلہ کے اربع اصول، اصحاب کے اربع اصول، ادلہ آل کے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، یہ ادلہ اربع ہیں آل کے، اور اصحاب سے خلفائے راشدین اربع۔ لیکن خلفائے راشدین جو خلافت کاملہ راشدہ متصلہ ہے 30 سال تک جس کا ذکر آیا، تو وہ خلفاء 5 ہیں، خلافت راشدہ کاملہ متصلہ 30 سال تک، اس کے بعد خلافت کاملہ راشدہ متصلہ نہیں ہوگی، یہ متعدد کی نفی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا سرے سے خلافت ہی نہیں ہوگی، جیسے ہمارے ادوار میں خلافت نہیں ہے، یا یزید کا دور تھا خلافت نہیں ہے، یا خلافت تو ہوگی لیکن کاملہ نہیں ہوگی، یا خلافت ہوگی کاملہ ہوگی لیکن متصلہ نہیں ہوگی، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 30 سال تک خلافت اس کے بعد ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ الخلیفۃ بعدی 30 سنۃ، الخلیفہ یہ خلافت کاملہ متصلہ راشدہ یہ ہے 30 سال تک، اس کے بعد
یہ مجموعہ نہیں ہے، اور مجموعے کے نفی سے کئی صورتیں بنتی ہیں، ورنہ ان پر سوال ہوگا کہ خلافت جو 30 سال تک ہے اس کے بعد نہیں ہے، اگر یہ معنی ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بالاجماع خلیفہ راشد ہے، امام مہدی ظہور فرمائے گا، تو یہ معنی کیا گیا کہ خلافت راشدہ کاملہ متصلہ حضور کے بعد یہ 30 سال تک ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہے، یعنی بالکل یا خلافت کاملہ کی نفی نہیں ہے، بالکل یا خلافت کی نفی نہیں ہے، خلافت ہوگی لیکن متصل نہیں ہوگی، کچھ انقطاع آ جائے گا، یا خلافت ہوگی کامل ہوگی لیکن متصل نہیں ہوگی، تو اس کی نفی ہوئی ہے۔ تو یہ فرمایا الاربعۃ الاصول اصحاب کرام سے، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ 4 خلفاء راشدین 4 مشہور ہیں، یہ شہرت کی بنا پر ذکر کیا جاتا ہے، تحقیق میں 5 ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ راشد ہیں، چونکہ آپ کا زمانہ خلافت کا تھوڑا ہے اس لیے 4 چونکہ مشہور ہیں تو اسی کو ذکر کیا جاتا ہے، باقی اس کے خلافت برحق ہے نا۔ اس کے بعد تو فرمایا الاربعۃ الاصول اما بعد، ترجمہ بس اتنے تک سبق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے۔ ترجمہ اور بس ترجمہ چلو ترجمہ کر لو۔ جی آغاز والصلاۃ والسلام علی، پیچھے سے الحمدللہ چلو جی جی آغاز کرتا ہوں میں ہاں جی جی۔ اس کتاب کا حال یہ ہے کہ تبرک پکڑنے والا ہوں میں، ساتھ کسی اسم اللہ تعالیٰ کے اسماء سے، ایسا اللہ جو رحمان تے رحیم ہے، یعنی منعم تے محسن ہے۔ صحیح ہے، بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ دعا فرما لیں، اللہ برکت فرمائے۔ میں کوئی تمہارے سامنے لمبی چوڑی تقریر مقصد نہیں، صرف ہمارے اساتذہ کا ایک طریقہ ہے اور ہم اسی طرح پڑھاتے ہیں، تو آپ بوجھ نہ سمجھیں، محنت کریں انشاءاللہ تعالی، تو آہستہ آہستہ اس طریق سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا والشفاء من کل داء۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله تعالى على خير خلقه نور الشيخ محمد وآله وصحبه أجمعين برحمة يا أرحم